صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. کیا ہوئی؟ معراج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزاں پیش کیے گئے، ایک دودھ، دوسرا شراب. کیا پیش کرے؟ ایک دودھ، دوسرا شراب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند کرے؟ دودھ کو پسند کرے. الحمدللہ آپ دودھ پیو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کیا پسند کرے؟ دودھ پسند کرے. تو دودھ پیو آپ، طاقت آتی سے. الحمدللہ آپ دونوں کو. اور ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں، دودھ پی لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دودھ بہت اچھی چیز ہے، طاقت آتی، جوائنٹس پین نہیں ہوتا، اور ہڈیوں میں کیلشیم آنا چاہیے. تو دودھ پینا، دودھ نہار پیٹ نہیں پینا. لوگ آپ بہت جنے بولتے نہار پیٹ پیو، بولتے دودھ نہار پیٹ نہیں پینا. پیو بیٹے میرے بچے، پیو بڑا پی لو، اللہ کا نام لو. دودھ سب سے بہترین چیز ہے، تو دودھ پینا. آپ لوگ دودھ پیتے گے، آپ کو ایک حدیث سنا کے الحمدللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اپن سو جائیں گے. کیا کریں گے؟ پھر کب اٹھیں گے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ تہجد کی بھی کوشش کریں گے. بولو انشاءاللہ. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ جناب کے چہرے کو دیکھا، یہ جناب کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب اداسی دیکھا. لازم بات ہے، جن کی ماں نہیں، جن کا باپ نہیں، تو ان کے چہرے پہ ایک اداسی ہے. ایک انجان آدمی کے ساتھ میں لوگ ایک سفر کاٹ رہے. عید کا دن رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوتا. کہاں سے ہوتا؟ ایک گلی سے گزر ہوتا. اللہ کے نبی پیارے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک گلی سے آپ کا گزر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے جو میلے کپڑوں میں گلی میں لوٹتے رہتا اور روتے رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، میرے بچے قربان، میری ماں قربان، میری بیوی، میری نسل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھو میرے پیارے آقا کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلی سے گزرتے، ایک بچہ روتے پڑے ہوا رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، بولتے اے بچے کیوں روتا ہے؟ وہ معصوم بچہ بولتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں، میری ماں نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کیا آتے؟ آنکھوں میں آنسو آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار و خطار رونے لگتے. وہ میلے کچلے کپڑے کے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے، لگا کے بولتے آج سے تو محمد کو اپنا باپ جان، فاطمہ کو اپنی بہن جان. آج سے محمد کو باپ جان، فاطمہ کو بہن جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو نہیں جاتے، فوراً اپنے گھر کو واپس آتے، آ کے بولتے بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ لڑکے کو حسین اور حسین کے سب سے بہترین کپڑے پہنا دے، یہ میرے بچے کو سب سے بہترین لباس پہنا دے، اس کو خوشبو لگا دے. آج کے بعد تو اکیلا نہیں ہے، تیرا کوئی ہے تو تیرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کو تو اپنی بہن جان. تو لوگوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روڈ پہ رہنے والے بچوں کو اپنے سینے سے لگا سکتے، تو آج ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ آج کئی لوگ میرے سے سوال کرتے رہے بھائی یہ تمہاری ہمدردی کئی کو اتنی ہمدردی، تمہارا کو چندہ ہونا رہے، تمہارا چندہ بھاڑ میں جائے. بھائی تمہارا چندہ بھاڑ میں جائے. میرے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیموں کو سینے سے لگا سکتے، تو تم وہ امتی رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسا عمل نہیں کرتے؟
تمہارا دل غیریت کہیں کو نہیں کرتا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کو کھانا کھلاؤ، یتیم کی مزاج پوشی کرو، اس کی کفالت کرو۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے یتیم کی کفالت کی، کیا کی؟ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ میرے ساتھ، ایسا انگلی بتا کے بولے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ آج تم لوگ چھوٹے ہیں، انشاءاللہ ایک دن بڑے ہوں گے۔ اللہ تم لوگوں کو، میری دعا ہے پروردگار میرے بچوں کو دنیا بھر کا سب سے بہترین انسان بنا۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کو اتنی دولت سے نوازے، اتنی دولت سے نوازے، ہر رستہ چلنے والے کے سر پہ تم لوگوں کو اللہ ہاتھ رکھنے والا بنے۔ آمین۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے، رحم کرتے، رحم کا معاملہ کرتے، بیواؤں پہ رحم کرتے، یتیموں پہ رحم کرتے، مسافروں پہ رحم کرتے، بوڑھوں پہ رحم کرتے، جوان بچوں پہ رحم کرتے، لوگوں کو ایک ہی دعوت دیتے۔ ہر نبی کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کس کی طرف بلانا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تمہارا اور میرا پروردگار ایک ہی ہے، اور بہت جلد اللہ ہم سے حساب لینے والا ہے۔ کیا لینے والا ہے؟ حساب لینے والا۔ میرے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ سب پیغمبروں کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف۔ ہر نبی یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ رحم کا، شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ معاملہ کرتے تھے۔ تو جب تم لوگ بڑے ہوں گے انشاءاللہ تم لوگ ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر کامیاب ہے یہ دنیا میں، انجینئر کامیاب ہے یہ دنیا میں، آئی پی ایس آفیسر کامیاب ہے اس دنیا میں، سائنٹسٹ کامیاب ہے اس دنیا میں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن تم لوگ کامیاب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو ایک ساتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ چور تو دنیا میں چور مجرم ایک ساتھ کھڑیں گے، پولیس آفیسر چور ایک ساتھ کھڑیں گا، ڈاکٹر ایک ساتھ کھڑیں گا، نہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کی سبوں کو الگ کر دیں گے۔ عالم عالم کے ساتھ ہوں گا، علماء علماء کے ساتھ ہوں گے، موزن موزن کے ساتھ ہوں گا، امام امام کے ساتھ ہوں گا۔ تمہارے درجات قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بلند کریں گے، اتنے بلند کریں گے، لوگ بولیں گے کاش ہم نماز پڑھ لیتے، کاش ہم زکوٰۃ دے دیتے، کاش ہم کسی کی کفالت کر لیتے۔ اللہ ایک موقع دے دے۔ کیا دے دے؟ ایک موقع دے دے اللہ، ہم پھر دنیا میں جا کے اچھے یا کسی یتیم کی کفالت کر لے کے آتے۔ اللہ بولیں گے نا بابا اب تو آ گیا۔ شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے معلوم نا؟ شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بول رہے تم شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ یہ میرے یہاں زندہ ہے۔ تم شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ میرے یہاں زندہ ہے۔ شہید بولیں گا اے اللہ اب میرے کو پھر سے زمین کے اوپر بھیج، میں جا کے اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوست احباب کو میرا مرتبہ بتاؤں۔ نہیں، تو ایک بار آ گیا میرے پاس، جانے کا راستہ نہیں، جانے کا راستہ نہیں۔ ایک بار جو آ گیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ آپ کا بہت شفقت کا معاملہ رہتا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم کو لازم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ہم بولے۔ کیا بولے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا بہت شفقت رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچڑے میں پڑے ہوئے بچے کو جب اپنے سینے سے لگا سکتے تو آج ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم کیوں کسی کی کفالت نہیں کر سکتے؟ ہم کسی کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میرے آپ کے آقا رحمت للعالمین منہ کا نوالہ اپنے بچوں کو دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یتیموں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی کفالت کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار مدد سے الفرقان کو اس بلندی پہ لے جا کے ہم ہر یتیم بیوہ کی مدد کر سکے۔ اے پروردگار مدد سے الفرقان کو ایک بہت بڑا مرکز بنا دے میرے مولا۔ اللہ یہاں سے تمام بیماروں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد فرما مولا۔ اللہ تیرے دین کا جھنڈا گاڑنے والے بنا دے میرے مولا۔ اللہ ہماری زندگی کو توحید کے اوپر صرف کرنے والا بنا میرے مولا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم
گناہوں سے معاف فرما مولا. آمین. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے مولا. آمین. اے اللہ مدرسے الفرقان کو جو رائی کے دانے کے برابر مدد کرے اللہ تم کے گھروں کو دولت سے بھر دے مولا. آمین. اللہ ان کو بیماریوں سے بچا لے مولا. آمین. اے اللہ کی بچیوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی اللہ شادیوں کے لیے آسانی کر دے مولا. آمین. اے اللہ شادیوں کے لیے آسانیاں کر دے مولا. آمین. اے اللہ جہیز کے بھکاریوں کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں بھی ذلیل کر دے مولا. آمین. اے اللہ ہماری بچیوں کے نکاح کو آسان کر دے مولا. آمین. اے اللہ جہیز دینے والوں کو ہدایت فرما مولا. آمین. جہیز لینے والوں کو ہدایت فرما مولا. آمین. جہیز کے بھکاریوں کو اللہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے مولا. آمین. اے اللہ تیرے نبی کی سنت پہ ہم کو زندگی گزارنے والا بنا. آمین. اے اللہ تو تیرے نام کا ڈنکا ہم دنیا کے گھر گھر میں پہنچانے والا بنا. آمین. اللہ قرآن کو ہر گھر میں پہنچانے والا بنا. آمین. اللہ قرآن سیکھنے والا بنا. آمین. اللہ قرآن سکھانے والا بنا. آمین. اللہ تیرے دین کا کام کرنے والا بنا. آمین. اللہ ہماری مغفرت فرما. آمین. اللہ فلسطین کے مظلوم معصوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے مولا. آمین. اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے مولا. آمین. اللہ فلسطین کے معصوم بچوں پہ رحم فرما مولا. آمین. اے اللہ فلسطین کے جو ناحق پیسے کھائے پروردگار ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے مولا. آمین. اے اللہ ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دے مولا. آمین. اے اللہ جو فلسطین کے نام پہ 1 روپیہ بھی کھائے پروردگار ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے مولا. آمین. اے اللہ جو یتیموں کا مال کھا رہے اللہ ان کے پیٹ میں آگ بھر دے مولا. آمین. اے اللہ سوڈان کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. آمین. تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما. آمین. اے اللہ بالخصوص ہندوستان میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. آمین. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. اے اللہ سمیر پرموٹرز کو صحت والی زندگی عطا فرما. آمین. اے اللہ وہ نیک بندہ ہے پروردگار اس کی غیب سے مدد فرما. آمین. اے اللہ اس کے گھر کو خزانوں سے بھر دے. آمین. اے اللہ اس کے آنے والی نسلوں کو مسلمانوں کا خدمت گزار بنا دے. آمین. اے اللہ مدرسہ الفرقان کی جو رائی کے دانے کے برابر مدد کرے اللہ تو ان کے گھروں کو دولت سے بھر دے مولا. آمین. صحت سے بھر دے مولا. آمین. ان کی خبروں کو روشن کر دے مولا. آمین. اے اللہ مرحوم خادری صاحب کے خبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے. آمین. اللہ خادری صاحب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. اللہ اس دنیا سے جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. آمین. اللہ مدرسہ الفرقان کے تمام یتیم بچوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما. آمین. اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دے. آمین. اللہ یہ تمام بچوں کو اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے مولا. آمین. اللہ ان کو عالم دین حافظ القرآن بنا مولا. آمین. اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. اللہ جب تک بھی یہ خاتمہ ایمان پہ رہے آمین. اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. آمین. اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ دے دے مولا. آمین. اللہ ہم کو یتیموں کی کفالت کرنے والا بنا مولا. آمین. ان کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا مولا. آمین. اللہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے مولا. آمین. جو ہم سے حسد کرتے ہیں ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے مولا. آمین. اللہ ان کی ہدایت فرما مولا. آمین. اللہ مدرسہ الفرقان کو ایک بہت بڑا مرکز بنا دے. آمین. اللہ مدرسہ الفرقان کی حفاظت فرما. آمین. اللہ مدرسہ الفرقان کو دنیا کے کونے کونے میں قائم اور دائم کر دے. آمین. مدرسہ الفرقان کے دنیا بھر کے یتیموں کی محتاجوں کی مدد کرنے والا بنا. آمین. اللہ میری نسلوں کو اسلام کا مسلمانوں کا خدمت گزار بنا دے. آمین. میری آنے والی نسلوں کو اللہ مسلمانوں کے لیے خدمت کے لیے چن لے مولا. آمین. اللہ ہم کو نبیوں والا کام عطا فرما. آمین. اللہ انبیاء کرام والا کام عطا فرما. آمین. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا آسان کر دے. آمین. اللہ ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بنا. آمین. اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. رب صل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون آمین. والسلام علی المرسلین آمین. والحمد للہ رب العالمین.